میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے پیارے علی، اللہ نے تجھے میرے ساتھ وہ قدر و منزلت رکھی ہے جس طرح اللہ نے جناب ہارون کو موسیٰ کے ساتھ مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا علی، رب نے تجھے وہ قدر و منزلت عطا فرمائی ہے، رب نے تجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کا جناب موسیٰ کے ساتھ تھا، لیکن تجھ میں اور ہارون میں فرق یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی ہے، مجھ پہ نبوت ختم ہو گئی ہے، تجھے رب نے نبی نہیں بنایا، لیکن تجھے شان یہ عطا فرمائی ہے کہ جس طرح رب نے حضرت ہارون کو مقام دیا تھا۔ پڑھ کے ایک اور مزے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، حضرت مولا کائنات مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج پہ نا چوتھے آسمان پہ گیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں چوتھے آسمان پہ گیا، چوتھے آسمان پہ جب میں گیا میری ملاقات ایک فرشتے کے ساتھ ہوئی، میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، وہ اتنا حسین و ما جمیل فرشتہ ہے، 400 پروں کا مالک، 400 پر اس کے کھلے ہوئے گئے، ان میں سے ایک پر کی مسافت اتنی ہے اگر وہ پر کھول دے مشرق سے لے کر مغرب تک ایک پر لمبا ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اس فرشتے کو دیکھا، وہ فرشتہ آگے بڑھ کے اس نے مجھے سلام کیا۔ حضرت جناب جبریل امین سے میں نے پوچھا، میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ اللہ کی جناب میں ایک اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، اللہ کریم نے اسے بڑی شان والا بنایا ہے، اللہ نے بڑے مقام والا بنایا ہے، بڑی عظمت والا بنایا ہے، بڑی شان والا بنایا ہے۔ اس فرشتے کا نام اسماعیل ہے، اس فرشتے کا نام اسماعیل ہے۔ اے یا رسول اللہ یہ آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے، بڑے توجہ سے آپ نے اس حدیث کو سننا ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے، یہ آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے نبی نے آگے سے جواب دیا وعلیکم السلام، اے فرشتے اسماعیل تجھ پہ بھی سلام ہو۔ فرشتہ اسماعیل مڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ آ گئے ہیں، اے میرے آقا آپ کے ساتھ کیا علی نہیں آیا؟ یار اتنی وڈی حدیث ہے، اتنی وڈی ٹلی سبحان اللہ ہے، تو تسی نہیں بول رہے ہو بھائی، سارے دی آواز آ یا رسول اللہ آپ آ گئے، کیا آپ کے ساتھ علی نہیں آیا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ فرشتہ میرے نبی سے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ آپ آ گئے ہیں، کیا علی نہیں آیا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں علی نہیں آیا۔ اتنا پتا میرے علی کو کیسے جانتا ہے، میرے علی کو کیسے جانتا ہے؟ مڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صرف علی کو میں ہی نہیں جانتا، جنت میں سارے جنتی فرشتے بھی جانتے ہیں، میں نے عرش اعظم کے فرشتوں سے سنا ہے وہ بھی مولا علی کو جانتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں گیا، علی دیاں شانہ کوئی تھوڑیاں جگہ نہیں ہیں سونیاں، آئے تو جناب من تھوڑی سی 2-4 روایتیں اگر کوئی بندہ سنا دے تو فوراں جناب فتوہ لگتا ہے، جی یہ تو شیعہ ہو گیا ہے، یہ تو گیا جی سنیت سے نکل گیا، یہ تو جناب سنی رائے نہیں ہے، اس نے مولا علی کی شانیں بیان کر دی ہیں۔ اور بندہ خدا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں، آپ ایک دن جناب راستے میں جاتے ہوئے نا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے قدموں کو پکڑا، حضرت حسن مجتبیٰ کے پاؤں کو پکڑ کے نا اپنا امامہ اتارا ہے، اپنا امامہ اتارا، امامہ اتار کے حضرت حسن مجتبیٰ کے پاؤں صاف کرنے لگے۔ آپ نے پاؤں پیچھے کھینچے، کہا آپ میرے نبی کے بوڑھے صحابی ہیں اور آپ کی سفید داڑھی ہے، میرے پاؤں صاف کر رہے ہیں۔ مڑ کے حضرت ابو ہریرہ فرمایا سونے جڑیاں شانہ توڑیاں نبی کو میں سنیاں نے، اگر دنیا سن رہے وے سارے پاسے علی علی ہو بے علی علی میں جو شانیں
آپ کی میں نے نبی سے سنی ہے، اگر یہ ساری دنیا سن لیتی، ہر کوئی علی علی کرتا پھرے۔ آئے ہائے ہائے کیا شان ہے نبی کے صحابہ کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر مولا علی کی شانیں دنیا میں آ جائیں، ہر کوئی علی 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 علی۔